سوال یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں کون سے لوگ کامیاب ہوں گے اور ان کی کیا صفات ہوں گی۔ اللہ نے اسے ذکر کیا ایک ہی آیت میں۔ جیسے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی چھوٹی سی بات کرتے تھے لیکن اس کا معنی بڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کا بھی ایک اسلوب ہے کہ قرآن بسا اوقات بات معمولی سی ہوتی ہے لیکن اس کا معنی بہت بڑا وسیع ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلی صفت جو اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَ، دوسری صفت اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، تیسری صفت جو اپنے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو، وَيَتَّقِي، اللہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ میں اللہ نے ذکر کیا اور بالکل سیدھے نہیں ہوتے، اور رسول کریم علیہ السلام کے سر کے بالوں کے بیچ میں آپ مانگ نکالتے تھے، اور وہ آپ کو کبھی دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے شیشے میں آتے ہیں اور اس طرح بال سیدھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان سے نہیں ہوتا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ چاہتی کہ میرے بال بھی اللہ کے نبی کے جیسے بن جائے۔ ایک دن گھر میں آئے تو ایک لوہے کی ایک راٹ کو دیکھا اور آگ جلائی اور اس لوہے کی راٹ کو گرم کیا۔ ان کے ذہن میں پتہ نہیں یہ کیا بات آئی، حالانکہ اس بات کا نہ کوئی شریعت سے تعلق ہے، نہ اس بات کا جو ہے وہ کسی فرض واجب سے تعلق ہے، یہ عشق کی والی باتیں ہیں۔ انہوں نے اس کو گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد اپنے سر کے بیچ میں اسے داغ دیا، اور کئی دن تک پھر بیمار رہے، بستر پہ رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے؟ آپ کی عیادت کے لیے کسی کو بھیجا، تو ایک صحابی ان کے گھر آئے اور ان سے پوچھا کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس طرح کی حرکت کی تو میرا سر زخمی ہوا اور میں اس کی وجہ سے پڑا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا آخر یہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے۔ تو کہنے لگے میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ آپ کے سر کے بالوں کے بیچ میں ہمیشہ میں نے مانگ دیکھی، تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میرے سر کے بالوں میں مانگ نہیں نکلتی تھی، اب میں نے بیچ کے اندر جو ہے وہ یہ راڈ لگا دی، اب جو ہے ظاہر ہے وہ جلنے والی جگہ جو ہوتی ہے وہاں تو بال نہیں آتے، اب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مانگ نکل گئی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کے سر کے بالوں کے مشابہ ہو گیا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے سنت ہی تو ہے، وہ سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے، آج کا مسلمان سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے فرض واجب تو نہیں۔ وہ حضرات سنت کو اللہ کے نبی کی محبت میں ایسا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کا یہ طرز تھا، ہمارے نبی کا طریقہ تھا، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا حکیم اختر رحمہ اللہ نے کیا خوب شعر لکھا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں
جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے یہ سنت ملائے گی، اگر سنت نہیں ہوگا اللہ سے نہیں ملائے گی، یہ ذہن میں رہے. اور تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ وَيَخْشَ اللَّهَ، کہ ماضی کے کیے ہوئے گناہوں پر یہ نادم ہو، ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کا ڈر ہو. ماضی کے کیے ہوئے گناہ ظاہر ہے انسان خطا کار ہے، اس کے زندگی میں طرح طرح کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہو، اللہ سے بار بار رجوع کرنے والا ہو. وَيَتَّقِي، اور آنے والے کل میں یعنی مستقبل میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایک بات ذہن میں رہے کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان ساری رات لمبی لمبی نوافل، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کرتا رہے، سارا دن تلاوت کرتا رہے. تقویٰ ہے گناہوں سے بچنا. جو بندہ گناہ سے بچ گیا، اپنے فرائض کا خیال کر رہا ہے، یہ متقی ہے، یہ متقی ہے. چاہے وہ نوافل کا خیال نہیں کر رہا، چاہے وہ جو ہے وہ لمبے لمبے رکوع نہیں کر رہا، لمبے لمبے سجدے نہیں کر رہا، لمبے لمبی دعائیں نہیں مانگ رہا، لیکن گناہ سے بچتا ہے. وَيَتَّقِي، یہ آدمی متقی ہے. اور اگر ایک آدمی پورا دن مسجد کے اندر ہو، ایک آدمی ساری رات نفلیں پڑھتا رہے لیکن گناہ اس کی زندگی میں زیادہ ہو، یہ آدمی متقی نہیں کہلائے گا. وَيَتَّقِي، تقویٰ گناہ سے بچنا ہے، تقویٰ عبادت کرنے کا نام نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے گا تو اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور یاد رکھیے جیسے ہم زندگی گزاریں گے اللہ موت بھی ہمیں ایسے ہی دے گا. کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے موت ایسے ہی آئے گی. وکما تموتون تبعثون، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. اچھی حالت میں موت آئی، قیامت والے دن اچھی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. ایک صحابی احرام کی حالت میں فوت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے. ایک شخص ساری زندگی شراب پی رہا تھا اور انتقال کے وقت کہہ رہا تھا مجھے بھی ایک بوتل دو اور تم خود بھی پیو. امام ابو یوسف رحمہ اللہ واجب الطواف پڑھی جاتے ہیں، 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے رہے اور سجدے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ پھر ایسی ہی قابل رشک موت دیتا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ پھر اسے اس حال میں اپنے پاس بلاتا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ زنا کے وقت بندے کے جسم سے ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کا چلا جاتا ہے جس وقت یہ زنا کر رہا ہوتا ہے. اب جب ایمان چلا گیا اور اس حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو بتائیے اس کی موت پھر کس طرح آئی ہوگی، یہ کتنی خطرناک موت ہوگی. تو یہ 4 انسانوں کی کامیاب صفات یہ وہ ہے کہ جس پر ہم عمل کریں گے، اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے تو ان 4 صفات کی بنیاد پر ہم کامیاب تصور کیے جائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی فرائض کا خیال کرے، سنتوں کا خیال کرے. وَيَتَّقِي وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ماضی کے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کرے. وَيَتَّقِي، آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم کرے. اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم یہ 4 صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے. اپنی زندگیوں کے اندر ان 4 صفات کو لانے کی کوشش کی جائے.